اپنے ایکسپیرینس کے لیے. مفتی صاحب آپ کی عمر اکثر مطالعے اور علم میں گزری ہے. آج ہماری نسل کیونکہ کتاب سے بہت دوری اختیار کر چکی ہے. اکثر بچے علم حاصل کرنا بھی، لیکچر سننا بھی یوٹیوب پہ ہی پسند کرتے ہیں. تو یہ کتاب سے دوری ہے، اس کے کیا اثرات، منفی اثرات آنے والی ہماری نئی نسل پہ پڑ سکتے ہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے معزز مہمانان اور عزیز طلباء و طالبات، اس وقت کیونکہ پینل ڈسکشن ہے، تفصیل میں نہیں ہم جا سکتے، لیکن مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، اس ایونٹ کو، اس موقع کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ دل بہلائی کے لیے ہم یہاں آئے. یہ دل کا درد ہے جو ہم نے، ہمارے جمشید صاحب نے، شہاب صاحب نے، اختر صاحب نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے، سب نے محسوس کیا ہے کہ انسانیت آج کی جو ہے خرابی کی طرف چلی گئی، بہت دور پہنچ چکی ہے. ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑنا کس قدر ضروری ہے، اس کا احساس آپ کریں گے جب آپ دیکھیں گے. کتاب بہرحال کتاب ہے. آپ موبائل کے ذریعے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو بات سیکھتے ہیں اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب کتاب کھولیں گے آپ، اور کتاب سے آپ کے اخلاق پر بھی کتنا اثر پڑے گا اور آپ کے احوال پر کتنا اثر پڑے گا. دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال سمجھا کر میں ختم کروں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں. ولیم ورڈسورتھ، پوئٹ آف نیچر جسے کہا جاتا ہے، شاعر فطرت، انہوں نے ایک بات کہی ہے، کس طرح سے وہ دل کو چھو جاتی ہے اور اپنی حقیقت کو انسان پہچان جاتا ہے. انہوں نے کیا بات کہی، خوبصورت بات کہی. فرمایا all is now and time is fleeting and our hearts sound sorrow and prayer, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. کتنی اچھی بات کہی ہے. آج اسلام، لیکن ٹائم بھی وہ بھی فلیٹنگ ہے، اور ہمارے لیے دل گرچہ بڑے سخت ہے، بہت ہیں، پھر بھی یہ بیٹ کر رہے، دھڑک رہے. کس طرح سے؟ لائک مفلڈ ڈرمز. جب کسی بہت بڑے فوجی آفیسر کا جب جنازہ نکلتا ہے، اسے مفل کیا جاتا ہے، ڈرم کو اسے بیٹ کیا جاتا ہے، تو ایک ڈرم بیٹ کے ساتھ ایک قدم آگے چلتا ہے وہ جنازہ، ہر ڈرم بیٹ پر آگے چلتا ہے. لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ، فیونرل مارچز ٹو دی گریو. یہ جنازہ جو ہے ہر ایک اس ڈرم بیٹ کے ساتھ قبر کے قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل، ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے، یہ ایک منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے. یعنی 72 قدم ہم قبر کے نزدیک چاہتے ہیں ایک منٹ میں. جس وقت آپ یہاں آئے اس وقت کے بعد آپ دیکھیے کتنے منٹ میں، کتنے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. ہمیں کتنا خیال اور کتنا دھیان رہنا چاہیے اس بات کا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ کتاب ہمیں سکھائے گی. اگر کتاب سے ہم نے دوری اختیار کی، ٹھیک ہے، آپ بہت کچھ انٹرنیٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، موبائل سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اچانک آپ کی نظر اسکرولنگ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا کہاں جاتی ہے اور ڈسٹریکشن کا سبب بنتی ہے. لہذا یہ جو محترم اختر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کتابوں کے ساتھ جڑنا کتنا اہم ہے، یہ اس ایک مثال کے ذریعے بے شمار مثالیں ہیں، لیکن چونکہ پینل ڈسکشن ہے صرف ایک ہی پر اکتفا کروں گا. شاید اور موقع ملے اس وقت اور بھی باتیں ہوں گی. لہذا بڑے درد کے ساتھ ہم کہیں گے، اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجیے کہ آج سے جب جائیں گے آپ پختہ ارادہ کر کے جائیں گے، ہم اپنا رشتہ اپنی کتابوں کے ساتھ استوار کریں گے، مضبوط کریں گے. کتابوں کے بیچ ہم جیئیں گے، مریں گے، اور کتابوں سے بہترین سبق حاصل کر کے پوری دنیائی انسانیت کی خدمت کریں گے. مختصر سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ڈاکٹر حفیظ صاحب سے ہے.
میرا نام مزمل احمد ہے، میں ڈگری کالج جوڑا کا ایک طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا اور میں ایک ادارے میں پڑھتا تھا اور میرا وہاں پہ ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں بہت زیادہ ناول کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، لیکن میرے اساتذہ تھے جو مجھے ناول پڑھنے سے ہمیشہ روکتے تھے اور بعض اوقات مجھ سے وہ کتابیں چھین لیے تھے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ناول پڑھنے سے انہوں نے وہ لوگ مجھے کیوں روکا کرتے اور آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ سوال کریں۔ ناول پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ 10 سیکنڈ لے لو، 10 سیکنڈ۔ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کتاب، جو ابھی بات آپ نے سنی جمشید سر سے، پڑھنے کی عادت آپ ڈالیے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے کسی کتاب سے آپ کو علم کا ذخیرہ، کسی سے آپ کو وکیبلری میں آپ کا اضافہ ہوگا، کسی سے آپ زبان سیکھیں گے، ادب سیکھیں گے۔ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جو آپ، ہاں سلیکشن ہے کتاب کی سلیکشن، کتاب بہترین کتاب اس کو کہیں گے، اس کا دھیان رکھا کریں۔ بہترین کتاب وہ نہیں ہے جو آپ کی پیاس بجھائے، بلکہ بہترین کتاب وہ ہے کہ جو آپ کی پیاس بڑھائے۔ جب آپ پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو انسپائر کرے اور زیادہ سیکھنے کی آپ کوشش کریں، ایسی کتابوں کی سلیکشن کیا کریں۔ ناول پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 10 سیکنڈس میں اس وقت یہاں پہ اپنے محترم ڈپٹی کمشنر صاحب کے سامنے سب سے بات کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں گھر میں وہاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، وہاں میں مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ رکھا ہے، بلکہ مسجد کے اندر ہی ہے وہ۔ ہم نے وہاں ہمارا پروگرام ہے، وہاں ہم رکھیں گے تمام بکس جو آپ کو لگتی ہیں، IAS یا KS، اس سلسلے میں جو بھی آپ کو مطالعہ کے لیے ضرورت ہے کتب، وہ ہم رکھیں گے۔ آپ کسی بھی وقت بلا جہاں مذہب و ملت، مسلم ہو، ہندو، سکھ، بھائی، عیسائی، کوئی بھی، وہ آ سکتے ہیں، وہاں پڑھیں گے۔ آپ کے لیے کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں رکھیں گے، آپ آ سکتے ہیں۔ ہمارا وہ پروگرام ہے انشاءاللہ within 2 or 3 months ہم اسے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سر میں آخری 10 سیکنڈ اپنی رائے سر، ہمارے بچے کی طلبات میں کیا رہتا ہے ڈرگس منشیات سے روکنے کے لیے؟ شاید آپ نے میرا عید الفطر کا خطبہ سنا ہوگا، وہ اسی بات پہ تھا۔ اسی سلسلے میں ہمارا صرف یہ کہ مذہبی اعتبار سے ہم نے بار بار یہ کہا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی مسجد سے بھی، اسکولوں میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہماری ایک کوشش ہے، جو ہماری جو شاپ کیپرس ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے کہ بھائی یہ چیزیں بیچنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ صرف وہ جو ڈرگس بلکہ سگریٹ، تمباکو بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے اس بات پر کافی زور دیا ہے، اور مجھے میں کنوکس پورے طرح سے کہ یہ جائز نہیں ہے، سگریٹ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔